بالکل. تو انہوں نے کہا صرف کہنا گناہ نہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیے اللہ نے صفات رکھی اس لیے تاکہ وہ صفتیں بشر اڈاپٹ کریں اور بتائے کہ میرا خالق ہے. بے شک وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے. ایک نام اللہ کے سوا سب چھوڑ، بے شک باقی سارے ناموں کو رکھنے کی اجازت ہے. اللہ نے کہا اگر کریم ہے تو کریم رکھو، رحیم ہے تو رحیم رکھو. یہ سب چیزیں پروردگار عالم نے اجازت دی. بالکل. تو کہا صفات خدا نے رکھی اس لیے ہیں تاکہ صفتیں بشر خود میں ڈالے اور ثابت کرے کہ وہ خدا کا بندہ ہے. یہ صفت ہے. تو کہا حضرت عباس کے دینے کی ادا خدا سے ملتی ہے. کیسے؟ کہا جیسے خدا دینے کے لیے بازوؤں کا محتاج ہے، کہا ویسے ہی عباس بھی دینے کے لیے بازوؤں کا محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ. کمرے میں رکھ دو اندر تو آواز ہی نہیں آ رہی، میں گلے کو جملے کو سرنامہ کلام بنا کر آیت کو نہیں بھولنا، کیونکہ آپ سب اس جملے سے مانوس بھی ہیں اور واقف بھی ہیں. مختصر مگر جامع جلدی سے لے کر بس مولا ہم سب کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں اس کو قبول و منظور. بیٹا یہ اکثر آپ سب جب مشکل ہوتی ہے، مصیبت پڑتی ہے تو آپ مولا بازی سے توسل کرتے ہیں، اور جب آپ توسل کرتے ہیں تو آپ حضرت عباس کی بہت مشہور تصویر ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں یا کاشف الکرب حسین علیہ السلام. درود پڑھتے ہیں. یہ مشہور تصویر بے شک. اور اتنا مطلب میں کہوں کہ ہمیں اس تصویر پر واقعی بے شک بڑا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ اب ہم بلا جھجک بغیر مطلب پریشان ہوئے 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے عباس کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جیسے بس اب مولا عباس کو کہہ دیا تو اب جو ہے وہ پورا ہو جائے. کسی نے کہا یہ یقین اتنا غازی کی ذات پہ بندوں کو ہو کیوں جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے لوگوں نے جب یہ جملہ کہا تو کہا کہ کیونکہ عباس پہ یقین اس لیے ہے کیونکہ ان کا رابطہ ان سے ہے جو سارے آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، امام حسین مشکل کشا ہیں، اور اس کے بعد سب جو مولا عباس کا ریلیشن سب کے ساتھ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. حضرت علی دعاؤں میں عباس کو مانگتے ہیں. اور میں آپ کو پتہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر عباس جیسا بیٹا لینا ہو تو علی جیسے باپ کو بھی مانگنا پڑتا ہے. تو بتانا پڑتا ہے کہ رب چاہیے کیا. تو اب جتنے بھی سارے یہاں بچے ہیں جب ہم کہتے ہیں یا کاشف الکرب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ؟ پہلے ہمیں بھی پتا ہو نا. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھ تو دیتے ہیں مگر جب تک فہم نہ ہو ہمیں یہ جملہ کسی عام ایسے یہ نہ سوچے کہ کسی نے شاعری کی، کسی نے جملہ بنا دیا ایسے ہی کوئی کسی کے دماغ میں آیا تو تصویر بن گئی. یہ جملہ آپ کے چھٹے امام سے بن رہا ہے. دیکھیے کربلا میں 5 امام کربلا میں موجود ہیں، 5ویں امام تک کے. لیکن بیٹا چھٹے امام تو کربلا میں نہیں تھے، نہ ان کی ولادت ہوئی نہ وہ کربلا میں موجود تھے. مگر اگر آپ کبھی انشاءاللہ مولا آپ کو کربلا لے کر جائے، اچھی والی آمین بولو. اگر جانا ہے تو پھر اچھی والی آمین بنتی ہے نا. بیٹا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کبھی آپ اگر انشاءاللہ کربلا جاؤ تو کربلا میں جب آپ اس نے دخول پڑھ کر اندر داخل ہوتے ہو تو وہ جو زیارت نامے رکھے ہوتے ہیں اس میں ایک مولا عباس کی چھوٹی والی زیارت ہے جو ہم لوگ روٹین میں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، اور ایک تھوڑی سی طویل زیارت جو تھوڑی لمبی والی زیارت ہے 1.5 صفحے کی وہ زیارت ہے. تو وہ جو 1.5 صفحے والی زیارت ہے کبھی آپ اس زیارت کو اگر دیکھیں تو وہ زیارت ہم پڑھ لیتے ہیں. پھر معافی چاہوں گی کہ ہم لوگ بس جو ملتا ہے وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ یہ جملے ہیں کس کے. چھٹے امام سے منقول ہے وہ زیارت کہ جو آپ روضہ حضرت عباس پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اب چھٹے امام سے میں سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ چھٹے امام تھے نہیں؟ بالکل. تو بیٹا جنہوں نے کربلا میں غازی کو دیکھا ہے
انہیں کیسے پتا کہ عباس کیا ہے؟ دیکھو بیٹا بے شک خود امام چلے. ابھی جو میں عرض کر رہی ہوں جو کربلا ہو کر آئے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے ماشاء اللہ سے، اگر کوئی گیا ہے کربلا تو بیٹا کربلا میں ایک مقام ہے، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. وہ باقی امام جعفر صادق کربلا میں جنہوں نے دیکھا سب کو پتہ ہے. تو وہ جو باقی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس باغ سے امام نکلتے تھے اور نکلنے کے بعد وہ جو نہر القمہ ہے مقام صاحب الزمان، مقام صاحب الزمان چھٹے امام کے دور میں نہیں تھا، یہ علامہ ہلی کے دور میں ابھی ریسنٹ، مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ گزشتہ جو ہے وہ 600-700 سالوں کے درمیان میں یہ مقام صاحب الزمان بنا ہے. اس سے پہلے مقام صاحب الزمان یہاں پہ نہیں تھا. نہر القمہ ہمیشہ سے تھی، جب سے کربلا ہے تب سے وہ نہر القمہ. اب سوچوں گے کہ تفصیلی گفتگو کیوں کر رہی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چھٹے امام کیسے ادب کرتے تھے حضرت عباس. یہ جو وہاں سے نکلے مقام امام جعفر صادق سے نہر القمہ پر آئے، یہاں آ کر وضو کیا اور وضو کر کر زیارت عباس کی نیت کرتے. اور یہ جو شاہراہ سدرہ جہاں سے آپ سیدھے جاتے مولانا حسین کا سامنے روزہ نظر آ جاتا ہے. میں نقشہ پورا بنا دیا، جس نے دیکھا اس کے آنکھوں میں آ گیا ہوگا. اور مولا جو نہیں گئے پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور خصوصاً دعا کیجیے اپنے بائی روڈ زائرین کے لیے جو سب بہت پریشان ہیں. بیٹا سب کے ویزے لگے ہوئے ہیں، سارا انتظام ہوا ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا بیٹا وہ بائی روڈ جانے کا ڈیسیژن لیتے ہی نہیں. میری بات یاد رکھو، پاکستان میں کوئی حال نہیں ہے بائی روڈ کوئٹہ تک جانے کا. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر امام حسین کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کر پھر بیٹا وہ ارادہ کرتا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پہنچ گئے تو زیارت، نہ ہوئے تو شہادت. وہ دونوں کے سودے کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بیٹا وہ سارے زائرین اس وقت بارڈر پہ بیٹھے میرا. تو جب بھی تم نماز پڑھنا تمہارے ذمے لگا رہی ہوں میرے بچے، ہر بچہ جو بھی تم بچیاں ہو نا، تمہاری دعا جناب سکینہ کے صدقے میں مولا قبول کریں گے. تو بیٹا تم دعا کرنا کہ مولا ان کی آسانیاں دور سے. تو بیٹا بہت مشکل ہوتا ہے یہ، اگر کسی کی امید بن جائے اور وہ نہ جا رہا ہو تو اس کی بڑی مشکل بات ہے. تو اچھا یہاں پہ میں بات کر رہی تھی چھٹے امام کی. تو بیٹا وہ نکلتے تھے چھٹے امام، اور جب باہر آتے تھے نا تو اب میں تم اگر درود پڑھو تو میں وہ زیارت کے ذرا جملے نکالوں. مقام پہ لکھا ہے کہ جب وہاں سے امام مقام جعفر صادق سے نکلتے تھے، نہر القمہ سے وضو فرماتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد مولا کھڑے ہو جاتے تھے. سامنے اگر آپ نے دیکھا ہو تو سب سے سامنے مولا حسین کی قبر ہے. روزے کی بات نہیں کر رہی کیونکہ چھٹے امام کے دور میں روزہ نہیں تھا، صرف ایک چھپڑ اور ایک قبر. آپ کو پتہ ہے یہ جو قبر اب بنی ہے یہ ہارون الرشید نے تقریباً 9 مرتبہ گرائی ہے. وہ چھٹے اور 7ویں امام کا دور ہے. تو آپ یہ نہ سوچیے گا کہ چھٹے امام کے دور میں ایسا ہی یہ بین الحرمین اور ایسا ہی روزہ. نشان امام حسین کی قبر کا اگر کسی کو مل جاتا تھا بیٹا وہ بھی غنیمت ہوتا تھا. ہارون الرشید نے حل بھی چلوائے، دریائے دجلہ کا جو ہے وہ بہاؤ بھی جو ہے وہ قبر امام حسین کی طرف کیا. اس کے بعد پورا بلڈوزر پھروا کے زمین کو بالکل برابر بھی کر دیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس نے زمین کو نا پورا برابر کر کے گندم بو دی تھی کہ تاکہ فصل اگ جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ روزہ امام حسین قبر مطہر ہے کہاں. اللہ نے بھی اس کو نا یہاں سے پکڑا. اللہ کہتا ہے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم مکر کر رہے ہو اللہ سے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ نے پتہ کیا کیا، ساری جگہ گندم اگ جاتی تھی اور جو مرکز کی جگہ ہوتی تھی وہ بنجر رہتی تھی. لوگ سوال کرتے تھے، جنہیں نہیں بھی پتہ ہوتا تھا نا بیٹا وہ آ کے پوچھتے تھے، آ کے پوچھ کے کہتے تھے سب جگہ گندم اگ گئی، یہاں کیوں نہیں اگ رہی. اس کو بتانا پڑتا تھا کہ یہاں پہ کیوں نہیں اگ رہی. یہ تھوڑی کہہ سکتا تھا کہ بنجر زمین ہے. بیٹا عرب والے تھے، انہیں زمین کی خاصیتوں کا بھی پتا تھا. اب بات یہ ہے وہ اللہ نے اس جگہ کو سیکیور کیا. تو میں تمہیں بتا رہی ہوں جو آج کربلا کی شان و شوکت دیکھ رہے ہو یہ ایسے نہیں تھی. یہ چھٹے امام کے دور میں صرف ایک قبر کا نشان. تو بیٹا سامنے
مقام جعفر صادق سے نکلے سامنے مولا حسین کا روضہ ہے، بے شک، تو بیٹا پہلے ادھر ہی جانا چاہیے نا، جد کا روضہ ہے، ہاں بالکل، مگر روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام ادھر رخ بعد میں کرتے تھے، ہاں پہلے کدھر منہ کرتے تھے؟ حضرت عباس کے روضے کی طرف۔ اچھا سنو، کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے سلام اللہ، ہاں، اے عباس آپ پر اللہ کا سلام، سبحان اللہ، والسلام الملائکہ، ہاں ملائکہ، آپ پر ملائکہ کا سلام۔ ملائکہ بھی عام والے نہیں، مقربین، وہ کہ جو اللہ کے قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ پر سلام الانبیاء، آپ پر انبیاء کا سلام، ماشاء اللہ، والمرسلین، اور مرسلین کا سلام، والعباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا سلام، وجمیع الشہداء، اور شہداء کا سلام، والصدیقین، اور صدیقین کا سلام، والزاکیات، اور طہارتوں کا سلام، والطیبات، اور جتنے بھی طیب ہیں ان کی پاکیزگیوں کا سلام، اور فیما تغزی و ترروح، جتنی روحیں آنے والی ہیں اور جتنی آ کر چلی گئی ہیں وہ ساری، اور اس کے بعد کہا کہ آپ پر سلام، کب سے الغدو والآصال، صبح بھی سلام ہے اور شام کو بھی سلام ہے۔ یہ زیارت کا جملہ بیٹا میں نے سنایا آپ کو، ہاں صبح بھی، اب میں بتاؤں آپ کو 1 منٹ کے لیے جلدی سے۔ سورہ مریم کی ایک آیت ہے، اس میں جناب عیسیٰ اپنا تعارف کرا، ہاں بے شک، بے شک، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، بطانیت کتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اور جب بھیجا تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ بس سلام، مجھ پر سلام ہے، کس کا؟ اللہ کا، علیہ، مجھ پر، الی یوم الولدہ، جس دن میں پیدا ہوا، یومن یموت، جس دن میں مرا، اور یومن یبعث الحیہ، جس دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ پتہ چلا حضرت عیسیٰ برگزیدہ نبی ہیں، ان پر پوری زندگی میں اللہ نے 3 مرتبہ سلام بھیجا ہے، ایک اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، ایک جس دن وہ مرے، ایک جس دن جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی آواز ہے عیسیٰ اپنا مرتبہ دے۔ چھٹے امام نے غازی کا مرتبہ کیا بتایا کہ آپ پہ صبح بھی سلام ہے، سمجھ رہے؟ صبح بھی شام کو بھی سورج جب نکلتا ہے تو سلام کرتا ہے عباس پر۔ اور خالی یہ نہیں، جتنی چیزیں میں نے بولی یہ سب سلام کرتی ہیں حضرت عباس کو۔ کہا انبیاء اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وارث انبیاء کا محافظ تھا۔ کہا شہداء اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سید الشہداء پہ قربان ہوا ہے عباس۔ اس کے بعد یہ جو لوگ جملے کہتے ہیں مرسلین، کہا جتنے مرسل ہیں وہ غازی کو سلام کرتے ہیں کیونکہ عباس نہ ہوتے تو ان کا اسلام اس طرح نہ پنپتا جیسے پنپ گیا۔ کہا سچائی صدیقین سلام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عباس نے وعدہ صادق کر دیا۔ اس کے بعد جمیع الانسان، جتنے لوگ ہیں بیٹا سب سلام کرتے ہیں کیونکہ انسانیت کو معراج دے دی حضرت عباس نے۔ یہاں پر چھٹے امام نکلتے تھے، شاہراہ صدرہ پہ آئے، پہلے شاہراہ صدرہ نہیں تھا، یہ تو ہم اب سارا کچھ ڈیزائن ہو گیا۔ اس پہ کھڑے ہوتے تھے اور منہ کرتے تھے حضرت عباس کی تربت کی طریقہ۔ ہم جاتے ہیں نا، ہم زیارت نامہ اٹھایا، کھڑے ہوئے، زری کے پاس انگلی اٹھائی، السلام علیکم یا مولانا عباس، السلام علیکم عبد الصالح، السلام علیکم۔ یہ طریقہ ہے ہمارے پڑھنے کا، السلام علیکم یا مطیع اللہ والرسول پڑھ پڑھ کے فارغ۔ مگر جس کو معرفت ہو جائے نا حضرت عباس کو، اب وہ خود امام ہیں اور کھڑے پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلام علی الملائکہ، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا وہ جھک جاتے تھے نصف، اور جھکنے کے بعد سلام کرتے تھے، اگلا جملہ نہیں بولتے تھے بلکہ چند قدم بڑھ کر اسی جھکی جھکی پیشانی کے ساتھ دوسرا جملہ کہتے تھے، اے چچا عباس آپ پر صدیقین کا سلام۔ کہا پھر وہ سر کو جھکا کے تھوڑا اور آگے جاتے تھے، پھر کہتے تھے آپ پہ شہداء کا سلام۔ کسی نے روکا مولا، چھٹے امام کو روکا، مولا آپ نے تو چچا کو دیکھا ہی نہیں، تو مولا آپ کو کیسے پتا کہ اتنی شان ہے آپ کے چچا کی؟ یا تو آپ نے دیکھا ہو، یا تو آپ نے جنگ دیکھی ہو، یا پتا ہو مرتبہ کیا ہے۔ تو بیٹا آپ کو پتا چھٹے امام نے جملہ کیا کہا؟ کہا جب ہمارے سینوں میں، سنیے گا، جب ہمارے سینوں میں
امامت کو انڈیلا جاتا ہے تو امامت کے ساتھ عباس بھی انڈیلے جاتے ہیں. ہمیں معرفت دی جاتی ہے ہمارے چچا کی. اور آپ یہ دیکھیں ہر امام ایون کے بارے میں امام، ہاں یہ علماء کہتے ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 12ویں امام سے جب ملاقات کی تو عریضوں کا انبار پڑا تھا. کہا کچھ عریضے علیحدہ رکھے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا امام وقت سے کہ مولا یہ عریضے علیحدہ کیوں ہیں؟ کہا اس میں میرے چچا عباس کا وسیلہ ہے. یعنی کہ غازی نے بیٹا خود کو ثابت کیا کہ میں عباس ہوں. بیٹا دیکھیے سوچیں، میری بیٹیاں یہاں ساری بیٹھی ہیں. بیٹا دیکھو اتنی عظمت والے گھر میں، گھر عام تو نہیں تھا، جس گھر میں خود حسین، جس گھر میں خود حسن، جہاں اکبر جیسا حسین، جہاں پنجتن جس گھر میں موجود ہوں. بیٹا اس گھر میں خود کو ثابت کرنا. علامہ نقن صاحب جملہ کہتے تھے جیسے تم سب کو یا علی کہنے کی عادت ہے ویسے ہی اہل بیت کو یا عباس کہنے کی عادت ہے. کوئی کام ہو، کوئی چیز ہو، سب کی زبان پر، جیسے کہ جناب زینب کو کوئی کام ہے عباس کدھر ہو، مولا حسین کو کوئی کام ہے عباس کدھر ہو. جناب سکینہ چچا کے بغیر بیٹا ہلتی نہیں تھی. غازی نے ثابت کیا. آپ کو بتاؤں یہ علماء کہتے ہیں کہ عباس کربلا کے لیے ضروری تھے. کیوں ضروری تھے بیٹا؟ ہم سب کو بھی تسلی ہے کہ مولا حسین تک جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے عراق میں اگر کسی کا کوئی معاملہ پھنس جائے نا، کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی دکاندار آپ کے پیسے واپس نہ کرے، کوئی دکاندار آپ کو دھوکہ دے، یا آپ پیسے دیں اور وہ کہیں تم نے نہیں دیے، یا چیز مہنگی دے دے، کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ ان سے کہیں میں حضرت عباس سے شکایت کروں گا، آپ کو پتہ ہے وہ فوراً آپ کی چیزیں واپس لوٹاتے ہیں. کہتے ہیں عباس سے نہ کہیے گا، کیونکہ عباس اپنے زوار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. یہ جو نگری سج گئی ہے نا بیٹا، جس کے لیے سب تڑپ رہے ہیں، بیٹے یہ نگری کا سجنا عباس کا معجزہ ہے. یہ جو آج نجف سے کربلا ایک شان ہے. یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہو نا تم، بیٹا میں بتاؤں گی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تم کہو گی 10 دفعہ پڑھو، میں 10 دفعہ پڑھوں گی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. تمہیں سمجھ کب آئے گا؟ کہ جب تم جناب سکینہ کا تصور کر کے اس سڑک پہ قدم رکھو. سچ تمہیں مولا ایک دفعہ بلائے. دیکھو جس در پہ بیٹھی ہو نا، اور آج جو جنازہ اٹھانے آئے ہو، یہ بڑا مجرب جنازہ ہے. بہت جگہ ہیں جہاں علم نکلتے ہیں عباس. بیٹا سب کے تابوت نکلتے ہیں، کیا تمہارا غازی ایسا نہیں تھا کہ اس کا تابوت؟ چلو تشبیہی صحیح، مولا دریا پہ نہیں اٹھا تھا، ہم نے اٹھا لیا، مگر میری جان حسین سے ایسی وفا کر گیا تمہارا عباس، خدا لے کر جائے تمہیں. ایک روایت پڑھوں، 12 محرم کو نا جب آپ کے چوتھے امام بااجازت امامت بیٹا آئے نا وہاں پر کربلا میں تدفین کے لیے، آپ سب نے واقعہ سنا ہے، زیادہ نہیں سنا ہے. بنی اسد کے لوگ نا لاشوں کو دیکھ رہے تھے. لاشوں کو دیکھ کر بنی اسد کے لوگ سوچے تھے دفن کریں تو کیسے پتہ چلے گا کس کا لاش ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے 2 چیزیں ہوتی جس سے پتہ چلتا ہے، یا تو کپڑے پہنے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہے کون، بڑا لباس لوٹے پھر یا تو چہرے ہو، چہرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاش کس کا ہے. مگر بیٹا گردنیں بھی کٹی ہوئی، کیسے پتہ چلتا کہ کس کا لاش ہے؟ جانتے ہو تمہارے چوتھے امام پہنچے، بتاتے رہے کہ یہ لاشا اس کا ہے، یہ لاشا اس کا ہے، یہ اس کا ہے. بنی اسد کے لوگ لاشیں دفناتے رہے.
سننا، جب دریا کے کنارے کی لاشیں کے پاس گئے کہتے اتنا زخمی لاش ہے تو میں نے اپنے بابا کا بھی نہیں دیکھا. پوچھا کیوں؟ کہا میرے بابا کی لاشیں پہ تو گھوڑے کی ٹاپی تھی نا. کہا یہ جو دریا کے کنارے لاشا تھا نا اس پہ خنجر ڈبے کل لوگوں نے نا اس پہ خنجر یوں یوں کر کے مارے. کہا جیسے خنجر مارتے تو پھر کھینچتے تھے. کہا بدن پہ کتنے خنجر تھے. بیٹا سننا جملہ. کہا میں نے بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ لاشا اتنا زخمی کیوں ہے. کہا بنو امیہ کے جتنے لوگ آتے تھے نا وہ لاشیں پہ خنجر مار کے کہتے تھے اس کو مارو اس کی شکل علی سے ملتی ہے. علی کی دشمنیاں عباس سے نکالی، علی کی دشمنیاں غازی سے نکالی. عزادارو لاشا اتنا کچلا ہوا کہ تمہارا چوتھا مولا کہتا ہے سب کے لاشیں میں نے اٹھائے مگر عباس کا لاشا سمیٹا. بیٹا اتنا طویل قامت حسین کا سالار، اتنا طویل قامت حسین کا سالار. بیٹا قبر 1.5 فٹ خدا تمہیں لے کر جائے. سب سے زیادہ زیادتی کربلا میں حضرت عباس. پوچھو بھی نہیں عباس ایک تو زیادت زیادہ کیوں بیٹا. کربلا میں سب کی ایک ایک قبر یہ حسین کی ہے، یہ اکبر کی ہے، یہ گنج شہیدہ ہیں، یہ ہر کی ہے، مگر واحد عباس ہے جنہوں نے آج بھی کربلا کا محاصرہ کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ زیارتیں کیوں بیٹا؟ کہیں پہ بازو دفن، کہیں دوسرا بازو دفن، سب شام میں دفن. چھوٹا سا بدن تمہارا اداکارہ نہیں اتنی سی قبر ہے. حسین نے رو کر کہا عباس. اداکاروں بڑا یاد کیا تھا حسین نے آپ کو جب غازی کا کٹا ہوا بازو دیکھا. اداکاروں اس بازو پہ بیٹھ گئے. حسین سینے پہ ہاتھ مار کر کہا عباس تیرا بھائی، عباس تیرا بھائی غریب ہو گیا. یہ جو تم یہاں آئی بیٹھی ہو نا بیٹا شکریہ ادا کیا کرو امام حسین کا. آج فرصہ دینے آئی ہو نا جنازہ ہے عباس کا، بس اس کے بعد تم جانو جنازہ جانے عباس کا. ذرا جملہ پڑھی ہوئی جو یہاں آئی ہو نا روایتوں کے جملے ہیں. تمہیں بڑا یاد کیا حسین نے. کہاں کہاں ایک جب شمس سینے پہ بیٹھا تمہیں بلایا تھا، آواز دے کر کہا تھا میرے شیعوں آؤ. دوسری مرتبہ تھا جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، آواز دے کر کہا تھا میرے شیعوں آؤ. اور تیسری مرتبہ تھا جب عباس کا بازو دیکھا، آواز دے کر کہا اے ناشیتی اے میرے شیعوں آئے میرا بھائی مارا گیا. عزاداروں پر کٹا ہوا بازو اٹھایا، ہاتھ میں دوسرا بازو دریا کے کنارے کلمتا ہوا عباس. علم دریا کے کنارے پڑا ہوا. عزاداروں پہنچ گئے حسین، پہنچ گئے حسین. روایتوں کے جملے کسی کے لاشے پہ حسین پھوٹ ایک عباس کا لاشا. ایک نوحہ آپ پڑھتی ہے جب علم آتا ہے، ایک نوحہ حسین نے پڑھا جب علم کو زمین پہ پڑے ہوئے رو کے پتہ کیا کہا عباس آج دشمن سکون سے سوئے. عباس آج دشمن سکون سے سوئے گا. عباس اسے پتہ چل گیا میرا حامی و ناصر چلا گیا. اور بیٹا تمہیں بتاؤں اس جملے کی تاثیر کہاں نظر آئی؟ جب حسین کے سینے پہ شمر بیٹھا